محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، محمد عربی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تمامی حضرات سے مؤدبانہ اپیل کروں گا، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے، موسم بارش کا ہے، اس لیے جلدی ہی اختتام تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ، لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو اپنے کام کو جلد سے جلد مکمل کریں اور پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رتبے میں او بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، قرآن قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند۔ آواز کیونکہ میری خراب ہے، کئی دنوں سے طبیعت ناساز ہے، آواز ساتھ میں دے، آپ لوگ ساتھ دیجیے اور محبت سے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ رتبے میں یوں بلند
ہمارا حسین ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بہت ہی خوبصورت شعر کہ چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ اور انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، ٹوٹے ہوئے دلوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ اور مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، قرار دل، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، کہ مولا علی کے واسطے، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، اور فاطمہ کی آنکھ، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ اور کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، باطل
سے جو کبھی باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے حسین ہے درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں حسین دین ہیں حسین دین کی پناہ ہے سر دے دیا لیکن نہ دیا ہاتھ یزید کی ہاتھ پر حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنا ہے حسین حضرات محرم الحرام شریف کی آج یہ نبی محفل ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بابو جی پورا محلہ کے نوجوان حضرات کی محنتیں کاوشیں رن لائی اور ہر سال کی طرح ان سال بھی بڑی ہی تذک و احتشام کے ساتھ محفل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروج پر عروج ترقی پر ترقی کرتا آگے بڑھ رہا جیسا کہ پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے الحمدللہ اس سال بھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھے اعتبار سے اور اچھے تذک و احتشام سے اور اچھی پبلک کے ساتھ ماشاءاللہ یہ محفل رواں دواں ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اور جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے واقعی اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے جسے اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے کوئی دور ہو کر بھی قریب ہے کوئی قریب ہو کر کے بھی دور ہے نا یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کوئی قریب بھی ہے تو اسے اکڑ نے تکبر نے گھمنڈ نے دور رکھا ہے اور یہ کامن بات ہے کہ اگر آدمی خاندانی پیسہ والا ہو تو اس کے اندر عاجزی کی رمق رہتی ہے اور نیا نیا پیسہ والا ہو تو غرور اسے ڈبا ہی دیتا ہے وہ ایک شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی تو جس کے پاس نئی نئی دولت آ جائے نا وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے وہ تکبر کا شکار وہ سوچتا ہے کہ دولت تو میرے پاس ہے اب میں سارا کام کر سکتا ہوں سارا کچھ کر سکتا ہوں وہ انا کا شکار ہوتا ہے اور جب انا میں آدمی فنا ہو جائے
تو دنیا بھی ختم اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ پیسہ بچپن سے دیکھ کر کے آتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایمان اور صحت۔ اگر صحت سلامت ہے تو آدمی غریب بھی ہے روکھی سوکھی کھا کر کے چین سے سوئے گا، اور اگر صحت برابر نہیں ہے تو کروڑوں کا پیسہ ہو کر کے بھی رات بھر کروٹیں بدلے گا۔ صحیح ہے نا؟ تو ابھی نیا نیا پیسہ اگر آدمی کے پاس آ جائے نا تو آدمی کو دین کی بات اچھی لگتی ہے، اس کو پھر نئی نئی چیزیں، مغربی تہذیب، مغربی معاملات ہے نا، کچھ نیا کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تکبر کو بالائے طاق رکھو، گھمنڈ کو اپنے سے دور رکھو۔ تمہاری تو کچھ اوقات نہیں ہے، ہماری تو کچھ بساط نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا آج ان کا بھی عطا پتہ نہیں، نام و نشان نہیں ہے۔ شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے نا؟ ہر ایک کو جانا ہے، جب جانا ہے تو کچھ ایسا کام کر کے جاؤ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، ہے نا؟ یہاں پر آ کر کے بیٹھ جانا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہے نا؟ اس لیے کہ آدمی یہاں جب آتا ہے تو اس خاطر اس لیے آتا ہے کہ یہ حسین کی محفل ہے، اور حسین کا ذکر کرنے سے حسین کے نانا خوش ہوں گے، اور حسین کے نانا خوش ہوئے تو حسین کے نانا کا رب بھی خوش ہوگا، ہے نا؟ تو یہاں پر آ کر بیٹھ جانا، تھوڑی دیر غم حسین میں آنسو بہا لینا، تھوڑی دیر ذکر حسین کر لینا، یہ سعادت مند لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، اور ایسی محفلوں سے ہم تمام کو جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایک محرم الحرام شریف سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ جتنا بھی ان کا ذکر ہم کریں، تعریف کریں، جتنی بھی ان کی فضیلتوں کو، ان کے شانوں کو ہم بیان کریں وہ کم ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کا ذکر کر کے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیتے ہیں۔ آخرت کے بنانے کا ایک ذریعہ ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں عشق حسین میں جلائے اور عشق حسین میں ہی موت نصیب کرے۔ کل کے مجلس میں ہم اور آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں اور آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں کا تذکرہ، ان کی شہادتیں ہم نے بیان کی تھی، اور کل بات پہنچی تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک ایک کر کے تمام جانثار اور خاندان اہل بیت کا ایک ایک فرد جام شہادت نوش کر چکا تو اب تاجدار کربلا کی باری آئی، اب باری آئی فاطمہ کے لال کی، اب باری آئی نور نظر حیدر کرار کی، اب باری آئی سید الشہداء کی، اب باری آئی اس کی کہ جو سوار ہوتے تھے تو نبی کی گردن پر سوار ہوتے تھے، اب باری آئی ان کی کہ جنہیں مصطفیٰ کریم سوبھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، یعنی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بوقت شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 56 سال 5 مہینہ اور 5 دن تھی۔ آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ جمعہ کا دن سن 61 ہجری تھا، ٹھیک ہے؟ جمعہ کا دن 61 ہجری، اور آپ کی عمر شریف 56 سال 5 مہینہ اور 5 دن۔ شاہ نے کہا کہ حشر تک چھوڑ گئے
ایک درخشندہ مثال حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ اب یہ وقت آیا کہ ایک ایک کر کے تمام جانثار رخصت ہو گئے، امام پر جانیں قربان کرنے والے جانوں کو قربان کر گئے۔ اب تنہا امام عالی مقام ہیں اور آپ کا ایک فرزند جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا عابد بیمار کے نام سے جانتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بہت ہی کمزوری اور ضعف آپ کے اندر ہے۔ اتنی کمزوری، نقاہت و ضعف کے باوجود امام زین العابدین خیمے سے باہر آئے، امام کو تنہا دیکھا اور میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے نیزہ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا۔ اتنی تکلیف ہے، اتنی کمزوری ہے کہ امام زین العابدین نقاہت و کمزوری کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بیماری اتنی شدت کی ہے کہ پاؤں لڑکھڑا جا رہے ہیں، مگر ایسے موقع پر بھی نیزہ ہاتھ میں لے کر کے امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ بیماری، سفر کی کفت، بھوک، پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ کھڑے ہونے سے بدن لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم پھل فروٹ لا کر کے رکھ دیتے ہیں، سارا سامان لا کر کے رکھ دیتے ہیں، مگر وہ عابد بیمار کیسے بیمار ہے کہ 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سوچو نوجوان دوستو، میرے عزیزو، 3 دن سے ایک قطرہ پانی کا حلقے کے اندر نہیں گیا، اور بیماری اس قدر ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ علاج و معالجہ ہے۔ اتنی شدت کی تکلیف اور بخار آپ کے اندر، پورا بدن، پورا وجود کانپ رہا ہے، لڑکھڑا جا رہے ہیں، مگر نیزہ ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو گئے، نیزے کے سہارے سے کھڑے ہو گئے اور میدان کارزار میں جانے کے لیے ہمت جٹا کر کے عزم کر لیا کہ مجھے میدان میں جانا ہے، اور جام شہادت نوش کر لی ہے۔ امام عالی مقام نے جب اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو کہا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبہ، قبیلہ، عزیز، اقارب، خدام، موالی جو ہمراہ راہ حق میں سب نثار کر چکا، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے نانا جان کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اب صرف اپنا یہ ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ لہذا میرے نور نظر واپس آ جاؤ، تمہاری ذات سے بہت سی چیزیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ نانا جان اور والد محترم کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سجدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ ساری توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ لہذا اے میرے بیٹے تم نہ جاؤ، میرے بیٹے تم نہ جاؤ، تم تو نبوت و رسالت کے آخری چراغ ہو، تمہاری ہی طلعت سے تو دنیا مستفیض ہوں گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو امانتیں میرے والد صاحب اور والد صاحب کے ذریعے جو مجھ تک پہنچی ہے، ان امانتوں کو تمہاری سپرد کیا جائے گا۔ جب مصطفیٰ کریم کے دیوانے مصطفیٰ کریم کی زیارت ترسیں گے، تڑپیں گے، تو ان کے انوار تجلیات کی زیارت کرنے کے لوگ تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر لخت جگر، یہ تمام کا تمام کام تمہارے ذمے کے جاتے ہیں، میرے بعد تمہیں میرے جانشین ہونا ہوگا، اس لیے تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے عرض کیا، ابا جان، میرے بھائی تو جانثاری کی سعادت حاصل کر چکے، اور آپ کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت و کرم میں پہنچے، میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے بھی جام شہادت نصیب ہو جائے۔ امام عالی مقام نے تسلی دے کر اور سمجھا کر امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا۔ باہر کی نماز کر رہے تھے اور خود جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ گھڑی بڑی قیامت خیز تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی، بچوں اور دیگر اہل حرم سے جدا ہونے والے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اب سید زادیاں ان قریب اسیر ہو جائیں گی۔ اس وقت سب کے چہروں پر حسرت و یاس کا عالم ہے کہ اب امام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ شفقت و الفت میری جتنی ہے اہل بیت پر، بعد میرے تم بھی رکھیو بلکہ اس سے بیشتر۔
یہ امانت سونپتا ہوں تم کو اے جان حسین، اتباع مصطفیٰ ملحوظ رکھیو نور عین، بے پدر ہونے کا غم دل پر سکینہ کے نہ ہو، رنج تنہائی نہ آئے زینب و کلثوم کو، پنڈے آدا سے آخر صبر میں ہے مخلصی، رفتہ رفتہ تا وطن تم لوگ پہنچو گے کبھی، واقعات کربلا کیجیو حضور جد بیاں، آئی جب نوبت ہماری اس قدر کہیو وہاں۔ روایت ملتی ہے کہ اسی وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصومانہ انداز میں عرض کرتی ہیں، ابا جان کیا آپ موت کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں؟ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، ابا جان کیا آپ موت کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹی سکینہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو تو وہ موت کے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو وہ موت کی تیاری نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ نے کہا تو ابا جان پھر ہمیں حرم کی طرف بھیج دیجئے، پھر ہمیں حرم کی طرف بھیج دیجئے۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو سن کر اہل بیت کی خواتین محترم رو پڑی، خود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام عالی مقام نے اپنی ایک بیوی صاحبہ سے فرمایا، مجھے میرا وہ لباس لا کر کے دو جو میں اوپر کے لباس کے نیچے پہنتا ہوں، جو جسم کے ساتھ بالکل مل جاتا ہے، تاکہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرا جسم برہنہ ہو جائے۔ اللہ اوپر کا لباس اگر پھٹ بھی جاتا ہے تو پھٹ جائے، جو لباس جسم کے ساتھ ہوگا اس سے میرا جسم برہنہ نہ ہوگا۔ امام عالی مقام نے قبہ مصری پہنی، امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، حیدر کرار کے ذوالفقار حمائل کی۔ اہل بیت نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا رب ہی جانتا۔ اللہ امام عالی مقام نے فرمایا، یا سکینہ یا زینبہ یا ام کلثوم یا حرمات و یا علی اوسط علیکم منی السلام۔ اے سکینہ، اے زینب، اے ام کلثوم، اے علی اوسط اور اے حرم کی خواتین، تم سب پر میری طرف سے سلام ہو، میرا آخری سلام لو، اب میں جا رہا ہوں۔ شاعر نے کہا، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اما کا طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھے گا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ وزاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہوں لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب دردناک اور رقت آمیز وقت تھا کہ جب ان کے سردار ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، سب کی نگاہیں امام عالی مقام کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ امام ان کو دیکھتے دیکھتے خیمے سے باہر تشریف لائے، امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے کہ ان کا سردار ان سے ایک طویل عرصے کے لیے جدا ہو رہا ہے، ناز کے پالوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نو نہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، بیویوں سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت سکینہ کی ترستی ہوئی نگاہیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہے، آن دو آن میں جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں، اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں، حیرت و یاس کی تصویریں کھڑی ہوئی، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے نہ کسی کے زبان میں تاب و حرکت ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ بے وطنی و بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ بستر کو رخصت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضا الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی، اور سب کو خدا کے سپرد کر کے میدان کارزار کا رخ کیا۔ اب نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ ابو بکر و عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ عمر و محمد ہیں، نہ جعفر و عباس ہیں جو امام عالی مقام کو میدان میں جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام پر فدا کریں۔ سب آرام کی نیند سو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امام عالی مقام کو روک لے اور آگے بڑھ کر کے
یہ کہے کہ اے امام عالی مقام، اب آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ تاجدار ہیں ہمارے، اے امام ہمیں جانے دیجئے، اب کوئی بھی ایسا نہ بچا جو آپ سے پہلے آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے۔ اللہ اکبر، اب کوئی نہیں بچا ہے سوائے امام عالی مقام کے، اب آپ ہی کو اپنے دشمنوں کے مقابل جانا ہے۔ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے، حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین کربلا میں طلوع ہوا، باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر، کنبہ لٹا کر سب طرف موجود ہے، ہزاروں کا نبرد آزما لشکر گرا سامنے موجود ہے، اور اس کی پیشانی مصطفیٰ پر شکن بھی نہیں، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، لیکن امام عالی مقام کی نگاہ میں ایک تنکے کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کی ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں یزیدیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حمد الہی کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گنہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعز و اطفال، اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری وہ قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی تمام میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی حصے میں چلا جاؤں، اگر یہ کچھ منظور نہ ہو تو تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ اور ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر رہے۔ الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمات سن کر کے کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رو پڑے، اس لیے کہ آپ کا خطبہ اتنا زبردست تھا۔ آپ نے کہا تھا لوگو اللہ سے ڈرو، تم رسول اللہ پر ایمان لائے ہو نا، میں رسول کا نواسا ہوں، کل قیامت کے میدان میں جب میرے والدین کریم ہے تم سے میرے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے، تمہارے پاس کا جواب ہوگا جان دینا جان لینا یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا میرے خون کو جو ہے تم لوگ میرے خون کو کیوں بہانا چاہتے ہو؟ جب آپ نے جو ہے یہ خطبہ دیا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کوفیوں کے دل دہل گئے تھے، بہت سے لوگ رو پڑے، دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی رسیاہی گوارا کر لی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین ہے کہ امام مظلوم حق پر ہے، امام کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخر کی رسوائی وہ خاری کا سبب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں پر اس کا بڑا اثر بھی ہوا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن شمر وہ وغیرہ بدسیرت اور خبیث طبیعت کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ دیکھ کر لشکر پر حضرت امام عالی مقام کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے کہ آپ قصہ کو کوتاہ کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر کے یزید کی بیعت کر لیجئے تو کوئی آپ سے اور جو ہے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر آپ نے اتمام حجت کے لیے دی تھی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے، کسی یزیدیوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حسین ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، ہمیں خبر نہیں تھی کہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ خطبے سے فارغ ہو چکے، جب آپ خطبہ دے چکے تو آپ سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں آپ جو ہے قصے کو طول نہ دیجیے، بلکہ آپ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے یا جنگ کرنے کو تیار ہو جائیے، امام عالی مقام نے فرمایا تھا لوگوں تم جانتے ہو میں نے اپنے سارے عزیز و اقربا کو قربان کر دیا ہے، اپنے تمام جانثاروں کو قربان کر دیا ہے، اگر مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت کرنا ہوتا تو میں اس سے پہلے کر لیتا، لیکن سنو میری جان جا تو سکتی ہے لیکن کسی فاسق کے آگے ہاتھ جو ہے سر میرا جھک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو سن لو، میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن فاسقوں کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر بے کسی بھوک پیاس کی شدت میں، پیاس کی حالت میں، آل و اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے درب ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے، تمام حجتیں پوری کر دی گئی ہے، اپنے فضائل و محاسن اور
اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور بار بار بتا دیا گیا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس وقت جو ہے جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اب موقع دو تو میں چلا جاؤں، مگر 20,000 کی تعداد امام کو بے کس و تنہا دے کر جوش و بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ ایک طرف 20,000 ہے، ایک طرف مدینے کا مظلوم مسافر ہے، وہ 20,000 دو ایک آدمی ایک ہزار پر بھاری ہے، ان کو لگا تھا یہ 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوک بھی ہے، شدت گرمی بھی ہے، تھکاوٹیں بھی ہے، اور ہم 20,000 ہیں، اکیلے کیا کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو بتاتا چلو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے اس 20,000 کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے رگوں میں علی کا خون تھا۔ یہ تو وہی علی ہے نا جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جب اسی دروازے کو جو ہے بعد میں لوگ اٹھانا چاہے تو 40 آدمی مل کر اٹھا نہ سکے تھے۔ جب حضرت علی کے ایک ہاتھ میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، تو علی کے بیٹے کا بھی تو کچھ مقام ہوگا، سبحان اللہ، علی کے بیٹے کا بھی تو کچھ مرتبہ ہوگا نا، سبحان اللہ۔ علی کے بیٹے کے سامنے 20,000 کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا میں نے اتمام حجت کے لیے تقریر کر دی ہے اور حجت پوری ہو گئی ہے، اب جسے چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، جسے بھیجنا چاہتے ہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ ابن سعد کے لشکروں کو یقین تھا کہ امام علی مقام بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، بھوک و پیاس میں مبتلا ہے، صدموں نے آپ کو نڈھال کر رکھا ہے، لہذا ایسی حالت میں امام علی مقام پر ہم بہت آسانی کے ساتھ غالب آ جائیں گے۔ اس زعم میں کئی یزیدی مقابلے کے لیے آئے اور سب کے سب مارے گئے۔ یہ دیکھ کر یزیدی لشکر میں ایک شور مچ گیا اور کہا کہ جنگ کا اگر یہی انداز رہا تو حیدر کرار کا یہ شیر کوفہ کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر چھوڑ دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے شامی نوجوان، بڑے بڑے شامی بہادر جو صرف اور صرف امام علی مقام کے لیے تیار رکھے گئے تھے، ایک ایک کر کے آتا جاتا ہے اور ایک ہی بار میں حیدر کرار کا یہ شیر اس کے 2 ٹکڑے کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کو کمر سے اٹھا کر پٹکتے ہیں تو ہڈیاں چور ہو جاتی ہے، کسی کے گردن پر جو ہے تلوار چلاتے ہیں تو گادر مولی سے کٹ کر باہر گرتا ہے، کسی کے پیٹھ پر کسی کے کمر میں تلوار مارتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ککڑی اور کھیرے کی طرح کٹ کر گر گیا ہے۔ اللہ اکبر، حال یہ تھا کہ شام و عراق کے بڑے بڑے بہادروں کے جو ہے جسموں سے ایسا لگ رہا تھا گاجر مولی کی کھیتی کر دی گئی ہے اور سب کے جسم پڑے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے اندر طاقت و قوت نہ تھی کہ امام علی مقام سے تنہا مقابلہ کرتا، جو اپنی بڑی بڑی ڈینگے مارتا نظر آتا تھا، بڑی بڑی باتیں ہاتھ کا بولتا نظر آتا تھا، جب امام علی مقام کے سامنے آیا ہے تو حال یہ ہے کہ ان کی اوقات مچھروں کی ڈیسی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو پرورش پائی ہے وہ علی کے گود میں پرورش پائی ہے، وہ شیر خدا کے گود میں پرورش پائی ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھیتی بو دیا، ایسا لگا کھیرے ککڑی کی لوگوں کے سروں کی کھیتی بو دیے، تو پھر کہا کہ ایسا کرو چاروں طرف سے ایک بار کی حملہ کر دیا جائے، مگر آپ نے اپنے حوصلے کو بلند رکھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور یزید دریائے فرات کے کنارے جو پہرا دے رہے تھے ان پر حملہ کیا، ان کے صفوں کو چیرتے فرات پر پہنچ گئے، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا کہ پانی پیے۔ حسین بن نمیر نامی ایک شخص نے ایسا تیر مارا کہ جو آپ کے حلقوم پاک پر لگا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حلقوم ہے جسے بار بار میرے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، یہی وہ حلقوم ہے جسے مصطفیٰ کریم بار بار چوما کرتے تھے، لیکن آج کیسے بدبخت لوگ ہیں اسی حلقوم پر تیر چلا رہے ہیں جس حلقوم کو میرے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے تیر کو کھینچ کر باہر نکالا، حلقوں میں پاک سے خون کی دھار جاری ہو گئی، آپ نے اس خون کو اپنے چلو میں لے کر آسمان کی طرف اٹھالا اور بارگاہ رب میں عرض کی، الہ العالمین، میں شقی اور ظالم قوم کا شکوہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جنہوں نے میرا خون بہایا اور پانی تک پینے نہ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے جب آپ پانی پینے کے چلو میں پانی بھرے تھے اور اسی حالت میں جو ہے آپ پر تیر چلائی گئی تھی تو وہ جو پانی آپ نے چلو میں بھرا تھا وہ پانی پورا خون میں تبدیل ہو گیا تھا، آخر وقت میں آپ پانی نہ پی سکے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈالا اور گھوڑے سے کہا کہ چل تو پانی پی لے، اس لیے کہ 3 دن سے اگر ہم پیاسے ہیں تو بھی تو پیاسا ہے، تجھے بھی ایک پانی کا قطرہ نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے پانی پینے کے لیے لگام کو ڈھیل دی اور چاہا کہ گھوڑا اپنا منہ پانی میں لگا دے اور پانی پی لے۔ انت عطشان وانا عطشان واللہ لا اذقت الماء حتى تشرب، اے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، خدا کی قسم میں اس وقت تک
پانی نہ پیوں گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اے گھوڑے میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ تو نہ پی لے۔ امام عالی مقام کا یہ کلام سن کر وفادار گھوڑے نے اپنا منہ پانی سے اٹھا لیا، پھر آپ گھوڑے کو دریائے فرات سے باہر لائے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد اہل بیت اطہار کی خواتین محترم سے فرمایا بس یہ میرا آخری دیدار ہے، اس کے بعد اب میری واپسی نہ ہوگی، میں تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، صبر کرنا اور پروردگار عالم کا شکر بجا لانا، عظیم ثواب کے مستحق رہو گے۔ اس لیے کہ جو صبر میں شکر کرتا ہے، جو ہے صبر کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب سے مالا مال فرماتا ہے۔ اب تم پر بلا و مصیبت آنے والی ہے، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و نگہبان ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور تمہارا انجام خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری مصیبت کے بدلے تمہیں اعلیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تم کسی قسم کا شکوہ نہ کرنا اور نہ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کارزار کا رخ کرتے ہیں۔ امام علی مقام کو واپس آتے دیکھ یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا، امام علی مقام سے دست جنگ میں ہمیں کامیابی نہ ہوگی، بلکہ امام علی مقام کو نرغے میں لے کر کے تیروں کا میں برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے زخموں سے جسم پاک کو چھلنی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یزیدی تیر اندازوں نے امام علی مقام پر چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ امام علی مقام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ امام علی مقام کو جگہ ٹھہر جانا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ امام علی مقام کا جسم پاک نشانہ بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بلند جگہ پر امام کھڑے ہیں اور چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ نورانی جسم پورا زخموں سے چکنا چور ہو چکا ہے اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر آ کر کے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیشانی بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، یہ وہ پیشانی ہے جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ کریم بار بار چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے جب پیشانی پر تیر لگا آپ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے آپ نیچے آئے۔ اب بزدل اور سیاہ دل یزیدیوں نے نیزوں پر رکھ لیا، آپ کو نیزے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیزوں سے آپ کے جسم کو جو ہے چکنا چور کیا جا رہا ہے، آپ کا پورا نورانی پیکر، پورا وجود خون سے نہا گیا اور آپ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے سنان آگے بڑھا، مگر اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ بھاگ گیا۔ پھر شمر ذی الجوشن خبیث آیا، امام علی مقام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم تو زبردست گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کیا تجھے خدا اور رسول سے شرم نہیں آتی؟ تو شمر نے کہا کہ میں شمر ذی الجوشن ہوں۔ امام نے فرمایا وائے تجھ پر، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ شمر نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ حسین ہے اور آپ کے باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جب تو مجھے جانتا ہے تو کس وجہ سے تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے؟ شمر نے کہا بس دنیا کی خاطر، دنیا کا جاہ و جلال چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کے مال کے لالچ میں آپ کو جو ہے شہید کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، یزید سے ملنے والی دنیاوی دولت تجھے محبوب ہے یا میرے نانا جان کی شفاعت؟ شمر نے کہا تھا دنیا کے مال کی طرف ابھی مجھ پر غالب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کم سے کم مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا کہ آپ کو پانی پلایا جائے، ان قریب میں آپ کو جو ہے موت کا جام پلاتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ذرا اپنی پیٹھ تو کھول کر مجھے دکھا۔ شمر نے پیٹھ کھول کر دکھائی تو امام پاک نے فرمایا، امام پاک نے دیکھا کہ شمر کی پیٹھ پر برس کا داغ ہے اور سور و کتے کی بالوں کی طرح اس کی پیٹھ پر بال سے بھری ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر لقد صدق جدی، اللہ اکبر میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے کہا وما قال جدک، آپ کے نانا جان نے کیا فرمایا تھا؟ امام علی مقام نے فرمایا مجھ سے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تمہیں ایسا شخص قتل کرے گا، ایسا شخص قتل کرے گا جس کی پیٹھ پر کتے اور سور کے بالوں جیسے بال ہوں گے، اور اے شمر دیکھ میں تیری پیٹھ پر وہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ شمر کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کتے اور سور کی تشبیہ دیتے ہیں، خدا کی قسم اب میں ضرور آپ کو قتل کروں گا۔ پھر شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سرخ غبار ظاہر ہوا جس سے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی
صورت نظر نہ آتی تھی. لوگوں نے گمان کیا یہ عذاب الہی کا مقدمہ ہے. اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دین کی بقا کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, دین کی آبیاری کے لیے, دین کو صحیح صالح ہم تک پہنچانے کے لیے, دین کے اندر کی تمام خرافاتوں کو, دین کے اندر کی تمام برائیوں کو جو ہے برائیوں سے پاک کر کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کربلا میں جا کر کے اپنی جان کو دیتے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے. اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو سارا مال بھی ملتا اور تکلیف بھی نہ ہوتی. مگر امام عالی مقام نے کربلا سے پیغام دیا کہ دیکھو دین میں اگر کوئی ایسی خرابی آئے, دین میں اگر کچھ کمی بیشی آئے, اس وقت جان کی بازی اگر لگانی پڑے تو جان کی بازی لگا دینا, جان دینی پڑے تو دے دینا. اس لیے کہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر آپ نے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. جان لینے والی ذات اگر اللہ ہے تو جان دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. جب جان اللہ نے دیا ہے تو اس جان کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو, اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب حال یہ ہے کہ صاحب انیس الواعظین نے اس طریقے تفصیل بیان کی ہے کہ جب شمس الدوشن نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کی شہادت کے بعد اب آپ کے جو خاندان اہل بیت کے محترم خاتونیں تھیں, جو اہل بیت اطہار کا خیمہ تھا, ان کو ان لوگوں نے لوٹا. علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین تحریر فرماتی ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا ہنہناتا اور یزیدی مقتولوں کی لاشوں کو رونتا ہوا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس کے قریب آیا تو دیکھا کہ آپ کا سر اقدس موجود نہیں ہے. جسم شریف کے گرد گھوڑا گھومنے لگا اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا خون مقدس اپنی پیشانی سے ملنے لگا. ابن سعد نے گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اسے پکڑ کر لے آؤ. جب یزیدی اشقیاء اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آئے تو گھوڑے نے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروں سے انہیں کچلنا شروع کر دیا. اس گھوڑے نے تقریباً 25 یزیدیوں کو اور ان کے 9 گھوڑوں کو مار ڈالا. یہ حال دیکھ کر ابن سعد نے کہا اچھا اسے چھوڑ دو اور دیکھو کہ یہ گھوڑا کیا کرتا ہے. جب یزیدی پیچھے ہٹ گئے تو پھر وہ گھوڑا امام عالی مقام کے جسم شریف کے قریب آیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھی. امام عالی مقام کے جسم اقدس کو چومنے لگا اور زور زور سے ہنہناتا تھا کہ تمام ریگستان میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی. پھر ہنہناتا ہوا خیمہ اہل بیت کی طرف آیا. جب گھوڑا خیمہ اہل بیت کہ خواتین محترم کے قریب پہنچا, خواتین محترم نے دیکھا گھوڑے کو کہ گھوڑے کی ذہن خالی ہے اور وہ خون میں لپٹا ہوا ہے اور زور زور سے چلا رہا ہے. اس حالت اور دردناک آواز سے انہیں یقین ہو گیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اہل بیت کی خواتین محترم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سیدہ سکینہ نے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا این ترکتا ابی یا مرتجز, اے مرتجز گھوڑے میرے باپ کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو. سیدہ زینب نے کہا تھا این ترکتا اخی, اے مرتجز میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے ہو. امام عالی مقام کے ازواج مطہرات نے کہا تھا این ترکتا سیدنا, اے مرتجز میرے ہمارے سرداروں کو تاجداروں کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو. اللہ اکبر. سب کے سب رونے لگے. سب کو یقین ہو گیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے. اس کے بعد گھوڑا امام عالی مقام کے جسم شریف کے پاس آیا اور آپ کے قدموں کو چوما بوسا دیا اور پھر ہنہناتا ہوا دریائے فرات کے کنارے آیا اور دریا میں غرق ہو جو ہے غوطہ لگا دیا. پھر کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ گھوڑا کہاں گیا. اللہ اکبر. اور اس طریقے سے اس گھوڑے نے اپنے آقا سے وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر دیا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے گھوڑے نے اپنی وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر دیا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی خبیثوں نے آپ کا لباس پاک لوٹ لیا. ابن سعد کے لشکر نے آپ کے جسم مقدس کے ساتھ جو بے ادبیاں کی, جب ان کو بیان کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. اللہ اکبر. عمر بن یزید نے آپ کے سر مبارک سے آپ کا امامہ شریف اتار لیا. یزید بن شبر نے آپ کی چادر شریف لے لی. سنان بن انس نجفی نے آپ کی انگوٹھی اور زرہ اتار لی. محمد بن اشکندی نے آپ کا لباس مبارک اتار لیا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عمرو بن سعد کے پاس لایا گیا تو عمرو بن سعد نے پکارا ہے کوئی جو گھوڑے کی ٹاپوں سے حسین کا بدن پامال کر دے. اللہ اکبر.